وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اب میں علم کی دنیا میں اپنا الگ مقام رکھنے والے فضیلت الشیخ ابو القاسم عبد العظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ ازہریہ دارالحدیث مئو سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خاتم النبیین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وقال فی موضع آخر وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ صدر مجلس، علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، املو مبارک پور وغیرہ کے حاضرین، عزیز طلبہ اور جملہ سامعین، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور مجلسوں میں شریک لوگ اپنی تقریریں پیش کرتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج کی یہ مجلس صدیق محترم مولانا محمد مقتدیٰ ابن مولانا بشیر اللہ مئوی اعظمی اثری عمری حفظہ اللہ کو جو ایوارڈ ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کی جانب سے برطانیہ سے یہاں حاصل ہو رہا ہے، اسی کی باوقار تقریب ہے، اور آپ حضرات جس ادب اور احترام سے بیٹھے ہوئے تأثرات سن رہے ہیں، یہ صرف تأثرات سننے کا موقع نہیں ہے، بلکہ مجلس میں حاضرین اور جن لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں کہ ایک عالم کو اس کی خدمت کی بنیاد پہ ایوارڈ مل رہا ہے، یہ ایوارڈ خوشی کی بات ہے کہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے، تحریک ختم نبوت ریڈرز کلب کی جانب سے مل رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ان آبادیوں میں رہتے ہوئے ہم اہل علم ایک دوسرے کے لیے کون سا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنا احترام ہے۔ ہم میں اہل ثروت بھی موجود ہیں، اور اہل ثروت اپنے مال کو علم کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آیا ایسا تو نہیں کہ ہم علم کے لیے اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے؟ علماء نوازی ہمارے ہاں نہیں ہے، ورنہ آج اس مجلس میں اور اس مجلس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے نام آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اصلی حالت کیا تھی؟
کیوں آج ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ان کا زندگی کا دوسرا پہلو ہمارے سامنے آیا نہیں ہے؟ ہم بہت فخر کے ساتھ اپنی جماعت کے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اور ان کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا ان کا جو حلقہ احباب تھا بنارس کا، مئو کا اور بلکہ پورے ہندوستان کا، خصوصاً شمالی ہند کا، کیا شمالی ہند کے لوگ اتنے گئے گزرے تھے کہ مولانا صاحب بنارسی کے کام کی تو ہم تعریف کر لیں، لیکن پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ پتھر بھی بندھا ہوا تھا۔ کتنی مفلوق الحال ان کی زندگی گزری، ایک معمولی سی تنخواہ پر انہوں نے کام کیا اور اتنا کام کیا، حتیٰ کہ زندگی کے آخری مرحلے میں ایک پنکھا ان کو بیچنا پڑا اپنا قرض ادا کرنے کے لیے۔ یہ ہماری غیرت کی بات ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ کتاب بھی موجود ہے، شعراء کتنے بھوکوں مر گئے، علماء کتنے بھوکے مر گئے، علماء ماتو جوان، شعراء ماتو جوان، یہ کتابیں موجود ہیں۔ بغداد کے ایک عالم جنہوں نے علم کا بہت غلغلہ بلند کیا تھا، بغداد چھوڑ کے وہ مصر گئے اور جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ اگر اہل بغداد مجھ کو 2 وقت کی 2 روٹی مہیا کر دیتے تب بھی میں بغداد میں رہتا، لیکن 2 وقت کی 2 روٹی بھی مجھے مہیا نہیں ہوئی، اس لیے میں مجبوراً بغداد جیسا عظیم شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کے کارناموں کی جتنی بھی بات کریں، ہمارے یہاں حوصلہ افزائی کی صورتیں نہیں ہوتی۔ یہ مجلس بہت اچھی مجلس ہے اور ایک اعزاز، ایک ایوارڈ ملنے پہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ شریک ہیں، لیکن ذرا ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ اگر میں مئو اور اعظم گڑھ کی جو پرانا اعظم گڑھ ہے صرف وہیں کی بات کروں تو دنیا میں اس اعظم گڑھ نے وہ کارنامے پیش کیے ہیں جو کہہ لیجئے کہ دنیا کا عظیم ترین کام کہا جاتا ہے۔ مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت البخاری لکھے، ویسی سیرت البخاری عربوں میں بھی کبھی نہیں لکھی گئی تھی۔ ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی مبارک پور میں لکھی گئی، مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ سیرت کیا ہے، ترمذی کی ایسی شرح نہیں لکھی گئی۔ الرحیق المختوم سیرت نبوی کی کتاب اسی مبارک پور کے استاد محترم مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے لکھے اور رابطہ عالم اسلامی کا پہلا ایوارڈ ان کو حاصل ہوا، پہلا انعام حاصل ہوا۔ ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، انعامات ملنے پہ ہم دعوتوں کی فرمائش کر لیتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں کہتے کہ ہماری طرف سے دعوت ہو جائے۔ یہ کمیاں ہیں۔
ان کمیوں کا ازالہ جب تک نہیں ہوگا تب تک علم کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے اس جانب توجہ دی، اور اس توجہ کے نتیجے میں انہوں نے تحریک ختم نبوت پر 75-76 جلدیں تیار کر دیں، اور وہ خود ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی، قبولیت عطا فرمائی، وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اہل ثروت کہاں ہیں جن کی جانب سے لوگوں کو اعزاز ملے؟ مئو میں کم ہیں، مبارک پور میں کم ہیں، بہت ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے۔ اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب مقامی لوگ اس تحریک میں حصہ لیتے ہیں، اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں، اس تحریک کو سینچتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، بڑی خدمات ہیں، تفصیل سے بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ کے سامنے ہے، تذکرۃ المناظرین، صدیق محترم مولانا محمد مقتدی اثری عمری اعظمی حفظہ اللہ کی یہ کوشش انہوں نے بہت پہلے سے شروع کی، لیکن کن حالات میں شروع کی ابھی آپ نے سنا۔ برادرم راشد حسن صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج یہ کام تھوڑا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ نیٹ پر مواد بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن پہلے گھوم گھوم کے تلاش کرنا، اوراق پرانے سے پرانے اوراق ان کی ورق گردانی کرنا، یہ بھی ایک کام تھا۔ میں ایک مثال دوں، ہمارے اعظم گڑھ ضلع کے ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، انہوں نے ہندوستان کے عربی شعراء پر کام کرنا چاہا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میری ان کی ملاقات ہوئی، اور میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ اس عنوان پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ میں نے پوچھا کہ آپ کا تخمینہ کیا ہے، کتنے شعراء کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر 250-300 شعراء ہندوستان کے قدیم سے لے کر آج تک کے عربی شعراء اگر 250-300 اکٹھا ہو جائیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی، لیکن یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ میں نے ان سے مذاق کے طور پر اور مشورے کے طور پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کو 500 شعراء مل جائیں تو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے ممکن ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ 2 جوڑے کپڑے زائد ہیں؟ کہا کہ کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ مثال کے طور پر آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی لائبریری میں جائیے، اردو عربی شعبے کی کتابوں کو دیکھیے، آپ کو سوائے گرد کے اس پہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اپنا جو بھی کپڑا پہن کر جائیں گے، آپ جب نکلیں گے تو آپ کا کپڑا گرد و غبار سے اٹا ہوگا۔ آپ کو وہی کتابیں تلاش کرنی ہیں، آپ ان کے مقدمات کو دیکھیے، آخر میں تقریریں چھپتی تھیں، ان تقریروں کو دیکھیے، اردو میں، فارسی میں، عربی میں اشعار چھپتے تھے، آپ انہیں غور سے دیکھیے۔ تذکروں میں تلاش کریں گے تو آپ کو ذکر تو مل سکتا ہے کہ انہوں نے عربی میں بھی شاعری کی ہے، لیکن نمونہ نہیں ملے گا۔ نمونہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو وہی
पुराने गर्द व गुबार से अटे औराक देखने पड़ेंगे और उसकी गर्द आपको अपनी नाक में और अपने कपड़े और बदन पे सहनी पड़ेगी। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये तो आपने अच्छी और आसान शक्ल बताई और सही कहा आपने कि 2 जोड़ा कपड़ा अलग से चाहिए, इसलिए कि एक दिन से दूसरे दिन आप नहीं पहन सकेंगे। बहरहाल तो इस तरह ये काम उन्होंने किया। ऐसे ही बिरादर गिरामी मौलाना मोहम्मद मुक्तदा साहब हफ़िज़हुल्लाह ने भी ये काम किया, काफ़ी मेहनत से काम किया। ये अलग बात है कि किसी भी किताब का नक्श अव्वल जब आता है तो उस किताब का नक्श अव्वल नातमाम रहता है। किसी को पसंद आता है, कोई तनकीद करता है। तनकीद से कोई किताब खाली नहीं होती। बड़ी से बड़ी किताबें आप देखिए, उस पर भी तनकीदें हैं, सही भी तनकीदें हैं, तासुब की भी तनकीदें हैं और मुसन्निफ़ को सामने रख कर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। मोहतरम डॉक्टर मुक्तदा हसन अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये तहरीक चलाई, सन 1987 के अंदर उन्होंने तहरीक चलाई और मऊ के अंदर मुख्तलिफ मजलिसें कायम की और 2 साल बीत गया। मऊ के उलमा से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया। सन 1989 में एक रोज़ कहने लगे कि अबे सुनो, मुक्तदा का बहुत मजाक उड़ाते हैं, ये बड़े बड़े उलमा कहाँ गए? मुक्तदा ने तो कर दिखाया, मुक्तदा ने कर दिखाया। ये सन 1989 में उन्होंने कहा था और मेरे सामने मुझसे कहा था। 2-4 आदमी और भी थे। करने वाला लग के करता है, हंसने वाले हंसते रहते हैं, लेकिन कोई भी किताब तनकीद से खाली नहीं। लिखने वाला खुद बहुत सी गलतियां करता है और बाद में इस्लाह भी करता है। पुरानी किताबों को छोड़िए, हमारी जमात की तारीख़ पर तराजिम उलमाए हदीस हिंद मौलाना अबू यहया इमाम खान और शहरवी ने तालीफ़ किया। एक जिल्द शाये हुई, हमारा मेयार है, हम आज उसको बड़े कद्र की निगाह से देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरे एडिशन के लिए उस किताब को जो तैयार किया था, उसमें जो काट छांट उन्होंने की थी, मेरी नज़र में है। खुद उन्होंने नज़र सानी की और उस किताब के अंदर कितने लोगों के तराजिम हज़्फ़ किए, कितनी इस्लाहें की। मौलाना मुक्तदा साहब की किताब के अंदर अगर कोई गलती आए तो ये सिर्फ इनका मसला नहीं है। नक़द होती है, तनकीद होती है, हंसने के लिए कोई तनकीद करता है, कोई इस्लाह के लिए तनकीद करता है, कोई नेक नियति से करता है और कोई बदनीयती से करता है। ये काम हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर किस निगाह से देखा जाता है, किस तरह से मजाक भी उड़ाया जाता है और किस तरीके से उस काम की अहमियत दी जाती है। लेकिन कम से कम ये एवार्ड तो बता रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी जिल्द की भी इशाअत होगी और इंशाअल्लाह अनकरीब होगी। और जिस तरह पहली दूसरी जिल्द से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे ही तीसरी जिल्द से भी फ़ायदा उठाएंगे और इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर मुकम्मल जिल्दें हमारे सामने रहेंगी। इसी तरीके से मऊनात भंजन के उलमाए अहले हदीस की तारीख़ पर भी तज़किरा भी इन्होंने लिखा और तज़किरा उनका कामयाब है। ठीक है, उसमें भी गलतियां हो सकती हैं और यकीनन होंगी, लेकिन उसके बावजूद काम किया, मेहनत किया, तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। दूसरा आदमी तस्हीह करे
اصلاح کرے۔ ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اجی یہ تو ہم نے جو کر دیا کوئی ہم سے اچھا کر سکتا ہے کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے، دل جگر اتنا وسیع ہونا چاہیے، جیسے ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ویسے ہی ہمارا بھی دل جگر وسیع ہونا چاہیے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ آج کل، یعنی اس زمانے میں، آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے، آج کل کوئی کسی مصنف کی کتاب پر 2-3 اعتراض نکال دیتا ہے، 2-3 نقد کر دیتا ہے، تو عوام سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عالم ہے اور جس نے اس کتاب کو لکھا اس کی توہین کرتے ہیں۔ اور جو لوگ 2-3 تنقید کر کے بڑے عالم بن جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا 10 صفحہ لکھ دو اس موضوع پر، تو وہ بغل تکنے لگتے ہیں اور کہیں خانہ گمنامی میں چھپ جاتے ہیں۔ تو ہوتا ہے، ہمت والا کرتا ہے، بے ہمتی بول کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب پر ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب حفظہ اللہ نے جو انعام دیا ہے، جو ایوارڈ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملے کہ ہم بھی کچھ کریں، نہ یہ کہ ہم خاموش رہیں، مجلس میں صرف شریک ہو جائیں، خبریں پڑھ لیں، نیٹ پر دیکھ لیں، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام علماء کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں اپنی جانب سے جامعہ عصریہ دارالحدیث کے اسٹاف اور انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے مولانا محمد مقتدیٰ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا دل خوش ہے، ہم خوشی سے لبریز ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارا دل لبریز رہے، ہم اپنی جماعت سے بھی لبریزی پاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ محترم سامعین،